السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم سے آدم علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن و حدیث میں آدم علیہ السلام کا کیا قصہ بیان ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ هو الذی خلقکم من تراب، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے روز ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا ہے، جس میں آدم پیدا کیے گئے، اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ یعنی جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جمعے والے دن ہی جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں الحمدللہ کے کلمات چھینک کے بنیادی آداب میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام کی روح جیسے ہی سر تک پہنچی تو ان کی زبان سے عربی کلمات الحمدللہ ادا ہوئے۔ انسان نے اپنی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلا لفظ زبان سے ادا کیا وہ اللہ کی حمد تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں عربی زبان کو زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ عربی زبان اسلامی سرکاری زبان ہے جو انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد پہلی گفتگو فرشتوں سے کی جو کہ عربی زبان میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے بعد ان سے فرمایا، جاؤ اور ان سب فرشتوں کو سلام کرو، وہ جو جواب تمہیں دیں غور سے سننا، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ جواب میں فرشتوں نے کہا، السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ پس فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سارے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ دراصل درخت کے ذریعے آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسے کے ذریعے حملہ کیا
اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ پھل کھانے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکل جانے کا حکم فرمایا۔ جنت سے نکل جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور رہنے کے لیے زمین مستقل ٹھکانہ قرار پائی۔ اس پہلے دن سے لے کر آج تک یہ زمین انسان کا مسکن ہے، یہیں پیدا ہوتا ہے، اسی زمین کی مٹی سے اگا اناج کھاتا ہے، پھر اپنا وقت پورا ہونے پر اسی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن ہم سب اسی زمین کے اندر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جان لینا چاہیے کوئی بھی انسان آزمائش سے خالی نہیں۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جس طرح آدم علیہ السلام کی آزمائش ایک درخت کے ذریعے کی گئی اور پھر توبہ کے کلمات سکھا کر توبہ قبول کی گئی، اسی طرح ہر انسان کی آزمائش اس زمین پر مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے دعا اور استغفار کے ذریعے اپنے رب سے خیر مانگتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔